بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار کے حالات زندگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی اور پرسرار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی صلاحیتوں نے انسانیت کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آپ کے ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بدندہ رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ فوجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسانی عقل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد مجاہدین اسلام نے 3 سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر عراق، شام یعنی فارسی اور روم کی سلطنتوں کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے، اور ان میں اہم ترین کردار حضرت خالد بن ولید کا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا۔ روم، ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ اب کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر برسے، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ عاجزی، انکساری اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے وہ ہیرو ہیں کہ آج بھی جن کا نام لوگوں کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ تاریخ میں ان سے بڑا فوجی حکمت عملی کرنے والا اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں قہقرہ مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا ہے کہ ابو سلیمان خالد بن ولید کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے اور اہل مدینہ سے کہا، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کمین لگانا، چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ اور یہ عربوں میں عام رواج تھا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت خالد بن ولید کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو حضرت خالد بن ولید نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ سعادت مندی سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے،
میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید اس قدر آزاد طبیعت کے مالک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کو سنبھالنا ممکن ہی نہ تھا۔ اس بات سے اندازہ کیجیے کہ ایک موقع پر عراق کی ایک جنگ میں فتح کے بعد جب اب مرکز کی طرف لوٹ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا۔ سیدنا خالد نے حج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں بہت خطرہ تھا کیونکہ مسلمان فوجیں رومی اور ایرانی فوجوں سے عراق میں برسر پیکار تھیں اور سپہ سالار کا ان سے دور ہونا خطرناک ہو سکتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے اور حضرت خالد بن ولید نے ان سے حج کی اجازت بھی نہیں لی تھی، لیکن خالد خطرات مول لینے والے شخص تھے۔ انہوں نے پورے لشکر کو ہیرا کی طرف روانہ کیا اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی خاموشی اور سرت سے مکہ پہنچ گئے اور حج ادا کیا۔ آپ نے اپنے تئیں بہت رازداری سے یہ حج ادا کیا اور مسلمان لشکر کو بھی پتہ نہ چلا کہ خالد چند روز کے لیے غائب ہیں۔ آپ خاموشی سے حج کے لیے گئے بھی اور واپس بھی لوٹ آئے، لیکن وہاں کسی نے آپ کو دیکھ لیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کر دی۔ جب اپنے لشکر میں واپس پہنچے تو ایک قاصد خلیفہ کا خط لے کر آیا اور اس خط میں انہیں بڑے پیار سے ڈانٹا گیا تھا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسر و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ یعنی آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔